نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ خیال کہ علماء کے اور مولویوں کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے دینی جماعتوں، تنظیموں، تحریکوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نوجوان نسلیں دین سے برگشتہ ہو رہی ہیں اور دین سے دور ہو رہی ہیں۔ یہ بات شاید بہت ہی ہلکے درجے میں تو قبول کی جا سکتی ہے کہ ایک سبب ہو، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ لوگ دین سے اس لیے دور ہو رہے ہیں کہ مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مولوی آپس میں لڑتے نہیں رہتے۔ اہل علم کے درمیان اختلاف قرن اول سے چلا آ رہا ہے، اور اس اختلاف کے باوجود، مختلف مکاتب فکر بننے کے باوجود، مختلف مذاہب کے وجود کے باوجود، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے دین سے دوری اختیار کی ہو۔ لوگ دین کی نسبت پہ جڑے رہے ہیں، آپس میں اختلاف کے باوجود دین ہی سے متعلق رہے ہیں۔ کبھی آزادی یا مادر پدر آزاد جسے کہا جا سکتا ہے، یہ خیال بھی نہیں آیا، بلکہ عموماً دین پہ زیادہ عمل کرنا یا بہتر عمل کرنے کی فکر اور ذوق، یہی چیز غالب رہی۔ خوارج بھی اس بنیاد پر بنے کہ وہ اپنے حساب سے پرتشدد زیادہ عمل کرنا چاہتے تھے۔ 1400 سال سے یہ معاملات چل رہے ہیں، اختلافات کے بھی، مختلف آراء کے بھی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان 1400 سالوں میں امت کی اکثریت نے یا ایک بڑے طبقے نے دین کو چھوڑ دیا ہو، اس بنیاد پہ یا کسی بھی بنیاد پہ۔ اگر ایسا ہوتا تو آج دین کی کوئی شکل بچی نہیں رہنی چاہیے تھی۔ یہ کام عیسائیت میں ہوا تو عیسائیت کے اب جو کچھ بچے کچھ اثرات رہ گئے ہیں، اس میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ان کی اصل سے مطابقت رکھتی ہو۔ دیگر مذاہب کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ اسلام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تو اس میں کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے اللہ کے کام کو۔ اللہ کا فیصلہ تو جب ہو جائے تو اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کسی کا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو بجھا نہیں سکتا، سارے آپس میں مل بھی جائیں تب بھی۔ تو یہ تو اصول ذہن میں رہنا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ تاریخی طور پر بھی درست بات نہیں ہے۔ اگر یہ واقعتاً ان اختلافات کی وجہ سے لوگ برگشتہ ہوتے تو 1400 سال میں دین کے اکثر لوگ ان سے نکل چکے ہوتے، لیکن الحمدللہ اسلام میں نکلنے والوں کی تعداد وہ 1% بھی نہیں رہی، اور یہ شاید واحد مذہب ہے۔ اب آئندہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں، وہ تو منطقی ایک انجام کو پہنچنا ہوتا ہے، ہر چیز کو اس کی پیشین گوئی ہوئی بھی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں رہی۔ اگر یہ وجہ ہوتی تو جیسا عرض کیا پہلے بہت کچھ ہو چکا ہوتا، بلکہ اس کی وجہ دنیا داری، دنیا پرستی، مادہ پرستی ہے۔ زہد کا نہ ہونا ہے، دنیا کو اپنا مقصود بنانا ہے۔ اس کے حصول کے لیے چونکہ دین رکاوٹ بنتا ہے، آسانی، عافیت، مزے ان کو روک دیتا ہے، دل اس طرف مائل نہیں ہو پاتا۔ اب تک جو گناہ کرتے تھے ان کو گناہ سمجھ کے قلق ہوتا تھا، ایک احساس جرم ہوتا تھا، ندامت ہوتی تھی، تنہائی میں ضمیر کے کچوکے لگتے تھے، افسوس، غم، پریشانیوں کی زندگی گزرتی تھی، تو کھل کے وہ مزے بھی نہیں تھے اور کرنا بھی چاہتے تھے۔ نفس پرستی کے اندر ایسے مبتلا کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ دنیا میں سارے لوگ جو غالب تہذیب کے گماشتے ہیں وہ مزے بھی کر رہے ہیں، عیاشیوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، دنیا بھی ان کی خوب چمک رہی ہے۔ تقلب فی البلاد ایسا ہے کہ بس حیرت ہوتی ہے۔ تو لوگ چونکہ اس طرف مائل ہیں، اس دنیا پرستی کی طرف، اور یہی دجالی تہذیب کا کمال ہے کہ وہ لوگوں میں ان چیزوں کی ایسی اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے کہ پھر آدمی کہیں کا رہتا نہیں۔ تو وہ اس وجہ سے سارا ذوق شوق اس طرف مائل ہو رہا ہے۔ دین سے اب نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے بآسانی یہ ایک
اسکیپ گوٹ ہے، کہہ دیا جائے کہ علماء لڑتے اتنے، ہم کیا کریں، ہم تو اس لیے نکل رہے ہیں، کیا کرنا ہے ایسے مذہب کا۔ پہلی بات یہ کہ ایسے لوگ جو کہ یہ کہتے کرتے ہیں، وہ بتائیے کہ وہ ان جماعتوں میں اور ان گروہوں میں ہیں کتنے؟ ان گروہوں میں سے تو کوئی نہیں نکلتا، ان مکاتب میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ اسی طرح سے موجود ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے پچھلے ہی مہینے، چند ہفتے پہلے ہی بلکہ شاید، مظاہرے ہوئے اور دھرنے ہوئے اور جو کچھ ہوتے ہیں دنیا جہاں میں، بلاسفیمی کے حوالے سے کتنے لوگ جمع تھے۔ تو لوگ برگشتہ ہو رہے ہوتے تو یہ کون سے لوگ ہیں جو برگشتہ ہو رہے ہیں؟ جی وہ سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہیں کہ جو اپنی آرام کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، پاؤں پہ پاؤں رکھے، سگریٹ سلگاتے ہوئے یا سگار کے کش لگاتے ہوئے، دوسرے ہاتھ میں کافی یا کوک، اور اس طرح خبریں سنتے پڑھتے، اسٹیٹسٹکس دیکھتے، اور اگر بہت زیادہ دینداری کا غلبہ ہوا تو کچھ لیکچر سن لیے، سیمینارز اٹینڈ کر کے اپنی علامہ گیری میں مزید 2-4% اضافہ کرنے کے گمان میں مبتلا ہو کر عجب اور کبر کی گہرائیوں میں اور اس کی گمراہیوں میں مست ہو گئے۔ اور پھر جب موقع ملا تو ادھر ادھر جہاں جہاں جس کو کسی گروپ میں انا ربکم الاعلیٰ کہہ کر اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو اپنی ابدیت پر راضی کر لیا، ان کے سامنے یہ چرچے شروع کر دیے کہ فلاں 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 دیکھیے کیسے لڑتے ہیں، ان کا یہ حال ہے، ان کا یہ انداز ہے، ان کا وہ انداز ہے، اور نکال کے وہ باتیں ڈھونڈ کے ادھر ادھر سے لا کے۔ یہ تو ہمارے سسٹم کے اندر بھی والدین کے درمیان لڑائیاں بھی ہوں، اولاد کے سامنے وہ کھول کے رکھ دی جائیں تو ظاہر بات ہے اولاد برگشتہ ہوگی، اس کے دل میں خرابی آئے گی۔ لیکن ایسا کرنا یہ ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں بلکہ دشمنی ہے، اور یہی کوشش ہے، انجانے میں صحیح یا جان بوجھ کے، کچھ انجانے میں کچھ جان بوجھ کے، شیطان اور اس کے حواریوں کے چیلے بنے ہوئے کام میں لگے ہوئے، اور بہت مطمئن ہیں۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کہ ساری تگ و دو دنیا ہی میں بالکل ان کی ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، کوشش لیکن کیے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ بہترین کر رہے ہیں، بہت اچھا چل رہا ہے، زبردست، اصل کام ہی اب ہم کر رہے ہیں، 1400 سال میں نہیں ہو، اب ہم کر کے دکھائیں گے صحیح طریقے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، یہ دل سے کہنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح دجالی نظام اور تہذیب انسانوں کو بالکل مسخ کر کے رکھ دے۔ صبح مسلمان اور شام میں کافر ہونا، آج تک یہ پریشانی تھی کہ یہ ہوگا کیسے؟ آدمی ماتھے پہ لکھا ہوا کفر پڑھ لے، کافر کافر سب پڑھ کے سمجھ لے گا، پھر بھی اس کی باتوں میں آ جائے گا، اس لیے کہ اپنے مزعومہ کچھ اصولوں کو سامنے رکھ کے، جو اس معیار پہ اچھا نہیں اترا، جس کا انداز بات کرنے کا بہت اچھا نہ ہو، جو بہت سافٹ اسپوکن نہ ہو، جس کا لحاظ طریقہ ویسا نہ ہو جیسا ہم چاہتے ہیں، تو بس وہ گردن زدنی۔ جو ہم نے اپنے لیے طے کر لیا، سبحان اللہ۔ عجیب حال یہ ہے کہ علم اور اہل علم سے، علماء سے ایسا بغض و عناد، تو اس کی وبا تو آنی ہے، ظاہر بات اس کا وبال آنا ہی، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ اور غیروں سے جو دین سے دور ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، اسلام کے دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، ان کے ساتھ مل کے باقاعدہ سیلیبریشنز بھی ہو رہی ہیں، دعائیں بھی، تفریحات بھی، پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں، مسکرا کے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی وہ جو توحید پر آرے چڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ تو محبتوں کے نامے اور پیامے چل رہے ہیں، اور جو توحید پرست لوگ ہیں
ان کی شکلیں دیکھ دیکھ کر، ان کے نام سن سن کر خون کھولتا ہے، غصہ آتا ہے. ولا اور برا کی جو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اور سب کے باوجود مطمئن ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ طبقہ، یہ علماء سے اور علم سے برگشتہ نہ ہو تو اور کیا کرے، اس کو تو یہی کرنا پڑے گا. اور پھر اس میں ایسے لوگ ان باتوں کو جب اٹھا اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ کرتے ہیں، تمہارے مولوی کہتے ہیں ارے اچھا سبحان اللہ. علماء کے خلاف غامدی صاحب نے تلوار اٹھائی، اور انہی کے اس ڈگر پہ چلتے ہوئے انجینئر مرزا نے صحابہ کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کی، تاکہ پہلی اور آخری دونوں کڑیاں کٹ کے بالکل امت کو کاٹ دیا جائے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے. کیونکہ پہلی کڑی اس میں صحابہ کرام کی ہے، اور آخری کڑی یہ علماء کرام کی ہے. اس پر تو کام سر سید احمد خان وغیرہ ہی شروع کر چکے تھے، اور بہت آسانی سے ایک بڑے پڑھے لکھے طبقے کو علماء سے برگشتہ کر چکے تھے. اب اس پر یہ جو صحیح طریقے سے آخری ضرب لگانے کی خدمت غامدی صاحب کے نصیبے میں آئی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے اور ان سے خیر کے کچھ کام لے، ورنہ حسرتیں ہی حسرتیں ہیں. خیر وہ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اس کے مطابق چلے گا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود کس نظر کچھ آ رہا ہو، آنکھیں بند نہیں کی جائیں گی، کام پھر بھی کیا جائے گا. پہلے گھر میں 10 مرد ہوتے تھے، اتنے بچے، اتنے رشتہ دار، اتنے چچا نانا دادا مل کے آگ لگتی تھی، مل کے بجھا لیتے تھے. کوئی باہر کا حملہ ہوتا تھا تو سب مل کے نمٹ لیتے تھے. اب نہیں ہے، گھر میں ایک ایک آدمی ہی ہے اور آگ لگی ہے، اور آگ کو بجھایا نہیں جا سکتا ایک آدمی سے. تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ بیٹھ جائے گا اور پانی نہیں ڈالے گا، کوشش نہیں کرے گا. خود جل بھی جائے تب بھی کام کرتا رہے گا. کام تو کرتے رہنا ہے، نتیجے سے بے پرواہ ہو کر اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی پہ عمل کرتا رہے. پھر اس کا نتیجہ آ جائے تو بہت اچھا ہے، نہ آئے تب بھی بہت اچھا ہے. اس کی کوششیں برابر ہوں یا نہ ہوں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا پروانہ مل جائے گا. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کے اصولوں کو، دین کی فکروں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ زیادہ لوگ دین میں آ جائیں اور بہت سارے لوگ دین میں محفوظ رہیں، اس خیال میں رہیں کہ وہ مسلمان ہی ہیں، دین کی شکل اور اس کا حلیہ بگاڑ دیا جائے، یہ سری جہالت اور دشمنی ہے دین کے ساتھ. یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عافیت کے ساتھ کر سکتے تھے. مکہ میں آپ کو تو باقاعدہ سرداری کی بھی آفر تھی، سب آپ کی باتیں مان لیتے، لیکن کمپرومائز نہیں. ودو لو تدہنوا فیدہنون، تھوڑا سا آپ کمپرومائز کیجئے، ہم بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. دین کی بنیادوں میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جاتا. کوئی عمل کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن 1400 سال سے امت جس طریقے سے دین کو صحیح فکروں کے ساتھ لے کر پہنچی اور یہاں تک ہم تک پہنچا چکی ہے، اس کو ایسے ہی رکھا جائے گا. اس میں کسی قسم کی کوئی رخنہ اندازی قبول نہیں کی جائے گی. اس کے لیے پھٹنا، مرنا، جلنا، گلنا، قتل ہو جانا، یہ سب تو قبول ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو قبول کیا جائے کہ اس میں دین کے اندر کہ الہاد کی کسی بھی شکل کو قبول کر لیا جائے کہ ادھر سے ادھر سے کہیں سے بھی چوپن چینج کرنے کے لیے گئے ہیں. بہت سے لوگ جانے بھی دی ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں. آج کل سعودی عرب میں یہ اب اسٹیٹ لیول پہ ہو رہا ہے، اس کے بعد اب اور جگہ بھی ہوگا. بالآخر تو زمین کے چپے چپے پر فساد ہوگا. یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی. لیکن اس کے باوجود حق تو حق ہی رہتا ہے. انہی مشقتوں کے بعد، انہی آزمائشوں کے بعد لوگ کندن بنتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں. اسی سے ان کی ایمان بالیدگی حاصل کر کے بالآخر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو، اس کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، پھر حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ہم سے تو یہی وعدہ ہے، ھذا ما وعدنا الرحمن وصدق اللہ ورسولہ وصدق الرحمن۔ اللہ ہم سب پر کرم فضل فرمائے، دھوکوں سے بچائے، مختلف نعروں سے، خوشنما باتوں سے، دین کی راہ سے ہٹ جانے سے بچائے۔